بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مکرم سامعین و ناظرین. آپ دیکھ رہے ہیں کیمپس ریڈیو FM 98.2 یونیورسٹی آف سرگودا کے پلیٹ فارم سے ہفتہ وار پروگرام رنگ و آہنگ، جس میں میں ہوں آپ کا میزبان یاسر علی. ناظرین مکرم، آج کا پروگرام بہت ہی خاص ہے. آج ہمارے ایک مہمان بہت ہی ہم نے بڑی محبت سے انہیں مدعو کیا ہے اور وہ تشریف لائے ہیں. سب سے پہلے میں آپ سے اپنے مہمان کا تعارف کرواتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے. آپ جانتے ہیں ہمارا پروگرام کلچرل ہے اور اس میں ہم مختلف کرنٹ افیئرس پر بھی بات کرتے ہیں اور اپنی وسیب پر، اپنے کلچر پر، اپنی روایات پر ہم بات کرتے ہیں. تو آج ادب کے متعلق، جس طرح ہم مختلف اپنے پروگرامز میں کبھی پنجابی ادب پر بات کرتے ہیں، کبھی اردو ادب پر بات کرتے ہیں، ایون ہم فارسی ادب پر بھی بات کرتے ہیں، تو ایک گوشہ خالی تھا اور میں اس انتظار میں تھا کہ ہم کسی ایسے مہمان کو مدعو کریں کہ جس کی گفتگو کے بعد ہماری تشنگی باقی نہ رہے. چونکہ ہوتا اکثر ایسے ہے کہ ہم اپنی طرف سے تو کوشش کرتے ہیں اپنے تئیں جتنا اچھا ہم بول سکیں، جتنی تیاری سے آپ کے ساتھ محو گفتگو ہو سکیں، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی خالی گوشہ جو ہے وہ رہ جاتا ہے. تو آج آپ کو ایک ایسی شخصیت سے ہم ملوانے جا رہے ہیں جو خود اپنے آپ میں ایک انجمن کی حیثیت رکھتے ہیں اور استاد ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری اللہ تعالیٰ نے ملٹی ٹیلنٹڈ آدمی ہیں. تو میں سب سے پہلے اپنے مہمان کا تعارف آپ سے کرواتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم باقاعدہ گفتگو کا آغاز کریں گے. آج ہمارے مہمان خاص ہیں جناب پروفیسر محمد رضوان صاحب، جن کا تعلق سرگودا یونیورسٹی کے انگلش ڈپارٹمنٹ سے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور آپ کی آمد سے ہمارے پروگرام کے وقار میں بہت اضافہ ہوا. جزاک اللہ، خوش رہیں. میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں ان کا شاگرد بھی ہوں. ہم چونکہ میں BS اسلامک اسٹڈیز کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو اس میں سر نے ہمیں 2 سیمسٹرز میں، ایک میں لنگوسٹک اور دوسرے میں انگلش لٹریچر جو ہے وہ پڑھایا، اور ان کا پڑھایا ہوا جو ہے وہ حرف جو ہے وہ مجھے یاد ہے. اور میں خاص طور پر چونکہ میرا رجحان جو وہ زیادہ اردو کی جانب ہے، لیکن انگلش جو ہے اس کا جو ذوق اور اس سے بڑھ کر جو شوق پیدا کیا وہ ان کے انداز تکلم نے اور انداز تدریس نے پیدا کیا. تو اس پر ہم آپ کے شکر گزار بھی ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں. تو سر، ایک تو پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. آپ کو شارٹ نوٹس پر ہم نے جو ہے وہ انوائٹ کیا اور آپ تشریف لے کے آ گئے. تو سر یہ ہے کہ ہمارا جو اس پروگرام کا ایک انداز ہوتا ہے، قاری صاحب اکثر میرے ساتھ ہوتے ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری جو گفتگو ہے اس میں کہیں تصنع جو ہے اس کا کوئی ایلیمنٹ نہ ہو، کسی قسم کی بناوٹ، یا مطلب یہ جھلکے کہ جس طرح بے ساختہ پن ہے. ٹھیک ہے، ہم اپنے ناظرین سے، سامعین سے اس طرح ہی محو گفتگو ہوتے ہیں جیسے کوئی ڈیرے یا چوپال پہ لوگ بیٹھ کے آپس میں گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے دوست بہت پسند کرتے ہیں، تو جس کو آپ کہہ لیں کہ مطلب فارمیلٹی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ایک رینڈم سی ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں. تو چلیں، آپ آئے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس موقع کو ضائع نہ کریں، چونکہ گپ شپ تو ہماری ہوتی رہتی ہے. تو کچھ کام کی باتیں جو ہیں آپ سے کر لی جائیں، چونکہ اس پروگرام کو سننے والے نہ صرف بزرگ ہیں یا نوجوان ہیں، بلکہ اسٹوڈنٹس بھی، بچے بھی، ہر طبقے کے لوگ جو ہیں اس کو بڑی محبت سے سنتے ہیں. تو آج کا جو پروگرام ہے سامعین و ناظرین بہت ہی خاص ہے ان طلباء کے لیے جو بالخصوص انگریزی ادب کے طالب علم ہیں، انگلش لٹریچر سے یا لنگوسٹک سے جن کا لگاؤ ہے، اور کسی بھی، چاہے وہ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، کالج میں پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ پروگرام آئی ہوپ کہ بہت مفید ہوگا. تو سر، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے، بلکہ اس سوال سے پہلے جو میں اپنے طور پہ سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا تدریس کے شعبے میں باقاعدہ آئے ہوئے؟ جی باقاعدہ فرسٹ آف آل تو جی میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا. سر آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائیں. اور سیکنڈلی اس شعبے میں مجھے تقریباً 2017 سے میں نے جوائن کیا تھا یونیورسٹی آف سرگودا ڈپارٹمنٹ. پھر 1 سال کا گیپ تھا میرا، کیونکہ ایم فل کے لیے ہم انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں نے ٹریول کیا. تو کورس وقت وہاں سے کمپلیٹ کیا. 2018 میں دوبارہ میں نے جوائن کیا ہے یونیورسٹی آف سرگودا انگلش ڈپارٹمنٹ. تو الحمدللہ 2018 سے لے کر ابھی تک اسٹل جو ہے وہ یونیورسٹی آف سرگودا میں ایز اے وزٹنگ لیکچرر میں کام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو باقاعدہ اس کے علاوہ باقی یونیورسٹی سے ہٹ کے 1-2 ادارے ہیں، وہاں پہ میں نے کافی عرصہ جو ہے وہ سرو کیا ہے ایز اے لیکچرر. تو بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا ہے الحمدللہ، اور ابھی اسٹل کنٹینیو ہے. آپ کو پڑھانے کا شوق تھا یا کوئی کسی اور وجہ سے آپ اس شعبے میں آئے؟ نہیں، اسٹارٹ میں اگر پہلے دیکھا جائے تو ایز اے اسٹوڈنٹ تو کبھی، اگر حقیقت میں بات کی جائے تو کوئی ایسا پلان نہیں تھا میرا. ٹھیک ہے. باقی ایسے انٹرسٹ ڈیولپ ہوا ٹیچرز کو دیکھ کے. ڈیفینیٹلی ٹیچرز آر رول ماڈلس، تو ان کو دیکھ کے انٹرسٹ ڈیولپ ہوا.
باقی چونکہ یہ پیغمبری پیشہ ہے تو بہت خوبصورت جو ہے وہ سب سے بڑی چیز جو ہے نا وہ یہ چیز اٹریکٹ کی مجھے کہ یہ جو پیشہ ہے اس میں آپ بے لوس آپ جو بھی کرتے ہیں بے لوس ہوتا ہے بچوں کے لیے یا فار ایگزامپل اپنے لیے. اور سب سے بڑی خوبصورت جو اٹریکشن مجھے فیل ہوئی ہے وہ اس شعبے میں سب سے بڑی یہ ہے کہ کریکٹر بلڈنگ. اچھا ایک ٹرم یوز کرتے ہیں جی ہم انیبلرس. تو اکارڈنگ ٹو مائی پوائنٹ آف ویو ٹیچرز آر انیبلرس. جو بچوں کے اندر یہ ایک ایبلٹی ڈیولپ کرتے ہیں بھائی کہ آپ نے کرنا کیا ہے یا آپ کے اندر ایک جو اسکل ہے. بیسیکلی ٹیچر ایک جو ہے اچھا ٹیچر جو ہمیشہ بچے کے اندر وہ اسکلز اس کو پوٹینشیل یا اس کا اسکل ہائی لائٹ کرنے میں اس کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. تو اس چیز سے میرا جو ہے نا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا تو کہ کیوں نہ اسی شعبے کو جوائن کیا جائے, کیوں نہ اسی فیلڈ کو جوائن کیا جائے. تو پھر میں نے جب ایز اے ٹیچر جوائن کیا تو مجھے واقعی اس چیز کا احساس ہوا کہ یہ بہت بڑی جو ہے نا نعمت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی خاص جو ہے نا وہ عطا. اس کا ہی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کوئی بات ہوتی ہے کہ آپ مطلب جس گریڈ پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جب آپ کا ٹیچر آپ کو سامنے نظر آتا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کا جو ہے سر ادب سے جھک جاتا ہے یا آپ کے دل میں ایک رسپیکٹ جو ہے نا وہ پیدا ہوتی ہے ذہنی طور پر. تو مجھے اس چیز نے جو ہے نا زیادہ اٹریکٹ کیا کہ آئی شوڈ جوائن دس. زبردست. سر لنگوسٹک اور لٹریچر پر کوسچنس کرنے سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ ٹیکنیکل کوسچنس بھی مجھے آپ سے کرنے چاہیے. جی جی کیوں نہیں. وہ تو چونکہ آپ کا روز مرہ ہے نا جسے ہم کہتے ہیں, آپ کے لیے وہ کوئی مشکل نہیں ہے. ایک گتھی یہ آپ سلجھائیں کہ اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے درمیان جو ڈفرینس ہے یا جو ڈسٹینس ہے اس کو ختم کیسے کیا جائے. اگر اس کو ختم نہ کیا جائے بالفرض تو اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں, اور اگر اس کو ختم کر دیا جائے تو اس کے ثمرات کیا ہو سکتے ہیں. جی جہاں تک بات آتی ہے اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے ریلیشن شپ سے یا فار ایگزامپل ان کی جو ایک فرینکنس لیول ہے یا ایک جو ان کا آپس میں کنیکشن یا ایک تو وہ بہت ضروری ہے میرے پوائنٹ آف ویو سے. فرسٹ آف آل تو میں یہی کہوں گا کہ ڈیفینیٹلی ایک گیپ ہونا بھی چاہیے. آپ کے حوالے سے تو میں عینی شاہد بھی ہوں, لیکن میں چونکہ آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں تاکہ سب لوگوں تک بات پہنچے. جی ٹھیک ہے. ایک تو یہ چیز ہے کہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ان دونوں کے ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان ایک جو ہے نا وہ گیپ ہونا بھی چاہیے. ٹھیک ہے. اور ایک لحاظ سے نہیں ہونا چاہیے. ہونا اس سینس میں چاہیے کہ کمیونیکیشنل گیپ ہوتا ہے. جی میں بالکل ایگزیکٹلی وہ اسی طرف آ رہا ہوں, وہ ایک میں کلیئر کرتا ہوں. جہاں تک بات آتی ہے گیپ ہونا چاہیے وہ اس سینس میں کہ جب آپ کسی کے ساتھ بھی فرینک ہوتے ہیں نا دین اگر آپ کا وہ بھائی کیوں نہیں ہے, آپ کی بہن کیوں نہیں ہے, یا آپ کا کوئی فرینڈ زون ہی کیوں نہیں ہے, تو اگلا بندہ آپ چاہے جس مقصد کے لیے بھی فرینک ہو رہے ہیں, جس بہاف سے بھی آپ فرینک ہو رہے ہیں, تو اگلے بندے کے ذہن میں ضرور جو ہے نا کچھ حد تک یہ بات جاتی ہے کہ یار یہ بندہ میرے سے فرینک ہو رہا ہے تو میں کیوں نہ, لوگ اس فرینکنس کا پھر فائدہ اٹھا جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے میں یہ کہوں گا کہ اسٹوڈنٹ اور ٹیچر میں ایک گیپ ہونا چاہیے, اور وہ گیپ ڈیفینیٹلی رسپیکٹ کا لیول پہ ہوتا ہے. جس طرح حیا ہوتا ہے, مطلب پیرنٹس ہیں فار ایگزامپل, اگر آپ پیرنٹس کے ساتھ فرینک بھی ہیں, بڑے بھائی کے ساتھ فرینک بھی ہیں, تو اس کے اندر بھی ایک حیا ہوتا ہے, ایک شرم ہوتی ہے یا ایک پردہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جو آپ کو لازمی رکھنا چاہیے. اور باقی فرینکنس نہیں ہونی چاہیے, وہی سینس میں بات کر رہا ہوں کہ اکثر اوقات بچے بیچاروں کے مائنڈ میں ایک کویسچن ڈیولپ ہوا تو ٹیچر کا روب اس طرح کا تھا یا فار ایگزامپل اس کا موڈ ایسا تھا یا ٹیمپرامنٹ ایسا تھا تو اس وجہ سے سم ٹائم جو بچے ہیں وہ ہیزیٹنٹ ہو جاتے ہیں. بچے فیل کرتے ہیں کہ میں نے یہ کویسچن پوچھ لیا تو پتہ نہیں ٹیچر کا موڈ کس طرح کا چل رہا ہے. تو اس لحاظ سے ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ اس لحاظ سے ٹیچر کو اس طرح کا انوائرمنٹ کریٹ کرنا پڑتا ہے یا کرنا چاہیے کہ بچوں کے مائنڈ میں اس طرح کی چیز نہ ہو کہ میرے کویسچن پوچھنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچنا ہے. نہیں, یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. بچوں کو سوچنا نہ پڑے, ان کے مائنڈ میں کوئی کویسچن آیا ہے جو لمٹس میں ہے, جو ڈیفینیٹلی دائرے میں ہے, جو اس طرح سے ہے, تو وہ بچوں کو پوچھنا چاہیے اور ٹیچر کو اس طرح کا انوائرمنٹ کریٹ کرنا چاہیے. اور جہاں تک بات ہے غلطی کی, تو بچہ اگر غلطی نہیں کرے گا تو بڑے غلطی کریں گے. مطلب بچہ غلطی کرے گا تو آپ اس کو گائیڈ کریں گے نا کہ بیٹے ایسے نہیں, ایسے ہوتا ہے. تو غلطی سے ہی بچہ سیکھتا ہے. واہ. تو اس لحاظ سے بچے کو جو ہے نا وہ آپ نے بینگ اے ٹیچر آپ نے ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے. آپ اس کے لیے بچوں کو کانفیڈنس کے اندر لیں کہ بیٹا آپ کو کوئی کسی حوالے سے کوئی چیز ہے تو وہ ڈیفینیٹلی انہیں پوچھنی چاہیے. اور یہ ٹیچر کے ٹوٹلی ٹیچر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. صحیح, یہ ٹیچر کو اس طرح کا ماحول خود کریٹ کرنا پڑتا ہے ڈیفینیٹلی. زبردست. سامعین و ناظرین, جیسے آپ سن رہے ہیں کہ استاد اور طالب علم کے درمیان جو ایک وقفہ یا جسے فاصلہ ہم کہتے ہیں وہ ہونا بھی چاہیے اور نہیں بھی ہونا چاہیے. حدیث مبارکہ کا مفہوم میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ خیر الامور اوسطها, ہر چیز کی جو بھلائی ہے, جو خیر ہے, وہ وسط میں ہے. وہ نہ مڈ میں نہ باٹم پہ ہے, نہ ایکسٹریم پہ, وہ مڈ میں. تو سر رضوان صاحب سے بہت سارے میرے سوال چونکہ میرے مائنڈ میں ہیں اور میں سوچ رہا ہوں کہ میں کون سا سوال کروں اور کون سا نہ کروں. تو چلیں اب ہم واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک پر. آج کا ہمارا جو موضوع تھا وہ تھا ادب اور لسانیات.
ٹھیک ہے، یہ بنیادی طور پر تو دو الگ چیزیں ہیں، لیکن اب چونکہ دونوں پر کمانڈ رکھتے ہیں سر، تو پہلے ہم بات شروع کریں گے آئی تھنک لنگوسٹک سے. تو بنیادی طور پر اس کی تعریف کیا ہے؟ لنگوسٹکس جو ہے بیسیکلی جی یہ مطالعہ ہے لینگویج کا. اچھا، کوئی بھی جو زبان ہے، جو کوئی بھی زبان ہے اس کا مطالعہ یہ ہے، یعنی کہ سائنٹیفک اسٹڈی آف لینگویج. ٹھیک ہے، اس کو ہم بیسیکلی لنگوسٹکس بولتے ہیں، یا اردو میں ہم لسانیات بولتے ہیں. تو لسانیات کے اندر بہت سارے پہلو ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. جب ہم نے اسٹڈی آف لینگویج بولا تو لینگویج میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، وہ ہم نے دیکھنی ہوتی ہیں. لائک لینگویج ایز اے میڈیم، لینگویج ایز اے چینل، لینگویج ایز اے وے تھرو وچ وی کنوے سم تھنگ. مطلب یہ نہیں کہ ایک میتھڈ ہے، ایک ٹول ہے، ایک چینل ہے، ایک میڈیم ہے جس کے تھرو آپ کچھ نہ کچھ کنوے کرتے ہیں، کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. اس میں اب دو چیزیں فردر آ جاتی ہیں، ایک وربل بھی ہے، دوسرا نان وربل بھی ہے. اب وربل میں آپ کا اسپوکن اور ریٹن دونوں آ جاتے ہیں. نان وربل میں آپ کے جیسچرز ہیں، آپ کے ہینڈ سگنلز ہیں، آپ کی باڈی موومنٹس ہیں، ایون دین آپ کے فیشیل ایکسپریشن، آپ کے آئی کانٹیکٹ تک. یعنی جب ٹیچر دیکھ رہا ہے بچے کی طرف تو اس کے آئی کانٹیکٹ کے تھرو اس کو ایک سگنل مل رہا ہوتا ہے کہ بھائی نہیں، آئی شوڈ ناٹ ڈو دس. تو یہ بھی ایک قسم کی زبان ہے، یہ بھی اس چیز کا مطالعہ جو ہے وہ بھی ڈیفینیٹلی اس کے اندر آتا ہے. واہ جی واہ. اور اس کے ساتھ لٹریچر کی بیسک ڈیفینیشن کیا ہے؟ لٹریچر کی بیسک ڈیفینیشن جو ہے، دو امپورٹنٹ آسپیکٹس ہیں لٹریچر کے. نمبر ون، لٹریچر از ریفلیکشن آف سوسائٹی، کہ جو معاشرہ ہے اس کی ریفلیکشن ہوتی ہے. جب آپ کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کون سے معاشرے کا عکس آپ کو دکھائی دیا جا رہا ہے. سیکنڈ جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے جی لٹریچر از ایکسپریشن آف ہیومن ایموشنز اینڈ فیلنگس. کہ لٹریچر چونکہ ایک آرٹ بھی ہے، ٹھیک ہے، ایک فن ہے، تو اس کے تھرو آپ جو ہے اپنی فیلنگز اور اپنی ایموشنز، اپنے احساسات اور جذبات جو ہیں ان کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح شاعر کرتے ہیں، کوئی پوئٹری کے تھرو کر رہا ہے، کوئی جو ہے فار ایگزامپل ڈرامہ لکھ کے کر رہا ہوتا ہے، کوئی ناول لکھ کے کر رہا ہوتا ہے، کوئی نان فکشن کے تھرو کر رہا ہوتا ہے. تو ہے بیسیکلی یہ آپ کے جو ایموشنز ہیں اور فیلنگز ہیں ان کا ایکسپریشن ہی ہے. کلاس میں ہم نے آپ سے یہ بھی سنا تھا کہ یہ کتھارسس بھی ہے. آف کورس کیتھارسس. کیسے؟ جیسے ہم موویز دیکھنے جاتے ہیں جی، تو کوئی کامک سین ہے تو ڈیفینیٹلی ہمارے فیس پہ اسمائل ہوتی ہے، اور سم ٹائم وہ اسمائل لافٹر میں کنورٹ ہوتی ہے. سملرلی جب ہم کوئی لائک سیڈ سین ہے تو وی فیل ایموشنل، ہماری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بھی سم ٹائم آ جاتے ہیں. تو یہ کیتھارسس ہی بیسیکلی آپ کا ہو رہا تھا. آپ کی وہ فیلنگز جو سپریسڈ ہیں، جو آپ یعنی آپ ایکسپریس نہیں کر پاتے. اور یہ بہت خوبصورت اور بہت بڑی بات ہے کہ سم ٹائم آپ کی وہ والی فیلنگز جو کبھی آپ کسی سے شیئر ہی نہیں کر پائے، ایون دین وہ دب جاتی ہیں اپنے آپ میں. وہ جب آپ سین اس طرح کو دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو آتے ہیں. یہ تو بھائی میری کہانی ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ چیز آپ کو فیل ہوتی ہے کیونکہ لٹریچر کے اندر اصل ایکسپریس میں نے بتایا جیسے پہلے بھی کہ یہ ایموشنز اور فیلنگز کے ایکسپریس کرنے کا نام. ٹھیک ہے. تو جیسے ہی ہم جیسے اکثر آپ نے نوٹس کیا ہوگا، ہم سب نوٹس کرتے ہیں کہ ہم کوئی لائنز پڑھتے ہیں کسی شاعر کی تو ہمیں ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے غالب نے لکھا ہی ہمارے اباؤٹ ہے، یا ہماری فیلنگز وہ ایکسپریس کر رہے ہیں. تو وہ اسی وجہ سے چونکہ فیلنگز ہی ہوتی ہیں تو لٹریچر اس وجہ سے مطلب آئی پرسنلی تھنک اٹس ویری ویری بیوٹیفل. ریفلیکشن آف سوسائٹی. جی بالکل ایگزیکٹلی. اور ایکسپریشن آف ہیومن ایموشنز. بہت آپ نے جامع تعریف کر دی اپنے تھوڑے سے وقت میں. اچھا، آپ نے کیا سمجھا انگلش لٹریچر کو پڑھ کے کہ کیا اردو ادب اور انگریزی ادب جو ہے ان کے لکھنے والوں میں کہیں تضاد پایا جاتا ہے یا کہیں مماثلت بھی پائی جاتی ہے، یا ان کا یا ہمارے سوچنے کا انداز کس قدر مختلف ہے اور اس کے اثرات کس قدر مرتب ہوتے ہیں ہماری نفسیات پر؟ جی جہاں تک بات آتی ہے مواصلت کی تو ڈیفینیٹلی چونکہ دونوں ہی ادب پہ لکھ رہے ہیں تو کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جو سملر ہیں، کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جو تھوڑی بہت ڈفرینٹ بھی آ جاتی ہیں. حادثات مختلف ہو سکتے ہیں. آف کورس. سب سے پہلی بات جو جہاں تک بات آتی ہے فیلنگز کی تو وہ تو ڈیفینیٹلی سیم ہے. اچھا. مطلب اگر آپ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کریں، جی ہم حوا سے شروع کریں تو وہ بالکل سیم ہے. یعنی بچپن سے ہم وہ سٹوری سنتے آ رہے ہیں حضرت آدم کی، اما حوا کی. اور وہی سٹوری جان ملٹن ایک انگلش پوئٹ ہے، وہ اپنی پوئم پیراڈائز لاسٹ کے اندر اس نے وہی سیم سٹوری جو ہے منوانا میں بتائی ہے. مطلب اس میں شیطان کا کیا کردار ہے، اس نے سیٹن کا کریکٹر پورٹری کر دیا. ساتھ اس نے ایک چھوٹا جو جس کو ہم چھوٹا شیطان یا چھوٹا ابلیس بولتے ہیں یا اس کا فالوور بول لیں آپ، اس نے ساتھ ہی ایگزیکٹلی شیلا کہہ لیں، بیلزیبب وہ سیکنڈ ان کمانڈ ٹو سیٹن اس نے وہ کریٹ کر دیا. یعنی اس لحاظ سے دیکھا جائے تو دونوں سملر چیزیں ہیں. مطلب بچپن سے ہم بتائیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے یا اردو ادب کے اندر بھی کافی ساری ایسی چیزیں ہیں. اسی طرح کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ڈفرینٹ ہیں. ڈفرینٹ اس سینس میں ہے کہ ان کے کلچر کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم ہمارے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے وہ ایکسیپٹیبل نہیں. جیسا کہ وہ ایک کمپلیکس ہے ایڈیپس کمپلیکس یا ایڈیپل کمپلیکس. اچھا. کلاسیکل ڈرامہ میں یا جو گریک ڈرامہ ہے
جو یونانی ڈرامہ تھا اس میں 2-3 بڑے فیمس نام ہیں, مشہور نیم ہے. ایک سوفوکلیس ہے, ایک ایسکلس ہے, ایک یوریپیڈیز ہے. تو سوفوکلیس کا ایک ڈرامہ ہے ایڈیپس ریکس کے نام سے. اب اس کے اندر ایک جو کمپلیکس اس نے پورٹری کیا ہے کہ لائک جو بیٹا ہے وہ ماں کے ساتھ اٹیچ ہے فزیکلی اینڈ ایموشنلی, حالانکہ وہ ایک متھ ہے, سٹوری ہے, لیکن اس کے اندر انہوں نے جو چیز پورٹری کی ہے وہ ہمارے اردو ادب کے اندر یہ چیز نہیں ہے, پاسبل ہی نہیں ہے, پاسبل نہیں ہے. کیونکہ ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو یہ چیز ہمارے لیے بچوں کے لیے جب ہم خود پڑھا رہے ہوتے ہیں فار دا فرسٹ ٹائم, تو ہم بڑے کیئرفل ہوتے ہیں کہ بچوں کو یہ چیز فار دا فرسٹ ٹائم آپ بتا رہے ہیں, تو بچے جو ہیں وہ اس چیز پہ بڑا وہ ایک ڈاؤٹ, ایک بہت بڑا ان کے مائنڈ میں ایک انگما کریٹ ہو جاتا ہے, کوسچن کریٹ ہوتا ہے. بالکل نئی بات ہوتی ہے نا, انیکسپیکٹڈ کیے کیا ہو, یہ چیز ہے ہی نہیں, پاسبل ہی نہیں ہے. پھر اکثر اوقات جو ہے نا وہ ایتھیسٹ اور پتہ نہیں کیا کیا سننے کو ملتا ہے, لیکن پھر چونکہ بچہ ہے وہ تو استاد کا پھر امتحان ہے, ایگزیکٹلی اسے پھر چونکہ آئیڈیا نہیں ہوتا. لیکن جب بچوں کو پھر سمجھا کے لاتے ہیں سارا بیک گراؤنڈ کے بیسیکلی ان کا سٹانس کیا تھا یا وہ کیا چیز کنوے کر رہے ہیں, تو پھر بچوں کو کلیریفائی ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے میں یہی کہوں گا, کنکلوڈ اسی طرح سے کروں گا کہ مماثلت بھی ہے بہت حد تک, چونکہ فیلنگ سیم ہے, لو, ہیٹریڈ, ٹیرر, یہ ساری فیلنگس بچپن سے چلتی آ رہی ہیں اور یہ پتہ نہیں کہاں تک جائیں گی. اور اگر تھوڑا سا ڈفرینسز کی بات کی جائے تو کچھ ایسی فلاسفیز ہیں یا کچھ ایسی تھیریز ہیں جو انہوں نے پورٹری کی ہیں جو ہمارے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یا ہمارے اردو ادب کے لوگوں نے ان چیزوں پہ اتنا زیادہ وہ نہیں ڈسکس نہیں کیا. اچھا لٹریچر لکھنے کے لیے لنگوسٹک پر کمانڈ ضروری ہے, آف کورس, کیونکہ یہ دونوں جو ہے نا وہ جب اب ان کے ریلیشن شپ کی بات کرتے ہیں تو یہ دونوں انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں, ٹھیک ہے, دونوں ایسے انڈیپینڈنٹ فیلڈ نہیں ہیں. کیونکہ اگر دیکھیں ہم پوئٹری پڑھتے ہیں, پوئٹری پڑھ کے ہم پوئٹری کو انجوائے کیوں کرتے ہیں, کس کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں, ردم, ٹھیک ہے. اگر الفاظ میں ردم نہ ہو, یا ردم تو بعد میں آتا ہے نا, سب سے پہلی چیز ہے الفاظ. ردم کن میں کریٹ ہوتا ہے, الفاظ میں ہوتا ہے. تو اگر الفاظ ہی نہ ہو, الفاظ جو ہیں وہ کیا ہیں, وہ کوڈز ہیں, اور انہی کوڈز کا دوسرا نام کیا ہے, لینگویج. واہ واہ واہ, یعنی شاعری میں اگر الفاظ ہی ہے نا جس کو ہم جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں یار کیا کمال پوئٹری تھی, ٹھیک ہے. یعنی الفاظ جو ہیں انہی کو تو ہم کوڈز بولتے ہیں. جیسے میں نے پہلے ڈیفائن کیا تھا کہ لینگویج کیا ہے, یہ سسٹم آف لینگویج ہے. چاہے آپ نے ایک اشارہ ہی کر دیا وہ بھی لینگویج ہے, تو وہاں پہ تو پراپر جو ہے نا وہ الفاظ ہیں, ورڈز ہیں. تو لینگویج جو ہے وہ ڈیفینیٹلی کوڈز ہیں جس کے تھرو آپ اپنی ایموشنز اور فیلنگز کو ایکسپریس کر رہے تھے. تو یہ دونوں انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں. اگر آپ کو لینگویج لنگوسٹک نہیں پتا تو آپ لٹریچر اچھا نہیں لکھ سکتے. یعنی لٹریچر اچھا لکھنے کے لیے آپ کو لینگویج تھیریز پتہ ہونی چاہیے, آپ کو لینگویج کا استعمال پتہ ہونا چاہیے, آپ کو الفاظ ہونے چاہیے, یہ ساری چیزیں. ایک اسٹوڈنٹ کے لیے, بہت شکریہ, ایک اسٹوڈنٹ کے لیے سر کیا ضروری ہے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر یہ ذوق پیدا ہو کہ وہ لٹریچر پڑھے, ٹھیک ہے, تو کیا یہ ذوق پیدائشی ہوتا ہے یا اس کو بعد میں بنا بھی لیا جاتا ہے یا بن جاتا ہے, کیا ماجرا کیا ہے؟ پیدائشی تو آپ میرے پوائنٹ آف ویو سے تو نہیں ہو سکتا, یعنی آپ ود دا پیسج آف ٹائم ڈیولپ بائی برتھ ایک بندہ سینسٹیو ہے بالفرض, ہاں وہ چیز ہے, لیکن اس میں بھی پھر اب وہ پیدائشی سے مراد یہ ہے کہ آپ کا انوائرمنٹ, آپ کے والدین, آپ کی تربیت, وہ چیزیں بالکل عمل دخل ان کا بہت زیادہ ہوتا ہے. لائک آپ کے والدین کا اگر ذوق شوق ہے یا وہ ایجوکیٹڈ ہیں یا وہ اس فیلڈ سے ریلیشن شپ ہے ان کا, تو ڈیفینیٹلی آپ خود بھی سم ٹائم ہوتے ہیں. لیکن خیر وہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ سم ٹائم جو ہے نا وہ نہیں بھی ہوتے, لیکن عمل دخل ہوتا ہے ظاہری, مطلب ظاہر اس چیز کا عمل دخل ہوتا ہے پیرنٹس کا, ان کی تربیت کا, اس چیز کا. باقی ڈیولپ کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو ڈیفینیٹلی لینگویج, صحبت اور سنگت کی ضرورت پڑے گی. آف کورس جی بالکل, وہ کہتے ہیں مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس, تو وہ ظاہر سی بات ہے پھر ہوتی ہے. باقی لینگویج جو ہے اس کو اسٹڈی کیا جائے, ٹھیک ہے. باقی پھر جیسے ہی آپ کو چیزوں کا پتہ چلتا ہے, آپ کو الفاظ کا پتہ چلتا ہے, الفاظ کے چناؤ کا پتہ چلتا ہے, تو آپ ریڈنگ سے ہی یا لوگوں کو پڑھ کے, لوگوں کو سن کے, لوگوں کو دیکھ کے ڈیفینیٹلی آپ کا انٹرسٹ جو آٹومیٹکلی ڈیولپ ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی اس آدمی کی جو اس کا جو ایکسنٹ ہے وہ لکھنؤ والا ہے, پتہ چلتا ہے کہ اس کے وہ تو جینیٹیکلی اس کے تو جینز میں ہے, وہ اس کے کوئی دادا یا کوئی پردادا کوئی لکھنؤ کے تھے جناب, تو گھر میں وہ ماحول اس کو ملا, بالکل اس کی وجہ سے وہ آ گئے. اور کچھ ایسے بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ جن کے والدین سرے سے ان پڑھ تھے, بالکل ایسے, اور پھر کسی نہ کسی وہ ادارے میں آئے یا کسی نہ کسی کی صحبت یا سنگت نے ان کو نہ صرف ایک اچھا ریڈر بنایا بلکہ ایک اچھا ادیب بنا دیا. بالکل ایسے ہی. اب میں نے آپ نے بھی بایوگرافیز بھی پڑھی ہوں گی, جتنے بڑے بڑے ادیب ہیں موسٹلی ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ سر ان پڑھ تھے. ایسے ہی وہ اب طارق صاحب اردو افسانے میں, سوری ناول میں اور سفر نامے میں بہت بڑا نام رکھتے ہیں, ٹھیک ہے.
تو وہ خود کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب جو یہاں منڈی باؤدین کے گاؤں سے اٹھ کے اور وہاں لاہور مزدوری کے لیے گئے، یعنی کہ وہ بہت پڑھے لکھے ہاں بالکل ایسا ہی ہے، یعنی کہ وہ ان کا وہ بیک گراؤنڈ نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور اب جو مطلب اس کا بیٹا ہے وہ اردو ادب کے آپ یہاں سب کانٹیننٹ میں سے اگر 5 بندے اگر لیں ٹاپ 5 میں، تب بھی وہ ناول کی بیس پہ ان میں وہ کھڑے ہیں نظر آتے ہیں. تو یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی آدمی اپنا، جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں کہ سیلف میڈ. ٹھیک ہے، کیا بات ہے کہ اپنے بل بوتے پہ وہ آیا اور اس نے اٹھ کے کہاں سے کہاں تک وہ پہنچ گیا، اپنے آپ کو لے گیا. اچھا سر یہ بتائیے کہ کیا فیلنگز کسی کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے؟ ان کو لکھنا ضروری ہے؟ اگر نہ لکھا جائے تو کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے کوئی اثرات اندرونی طور پر الٹے اثرات ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ جی بالکل جی، اثرات ہوتے ہیں. جیسا کہ جو میڈیکل کے لوگ ہیں وہ ڈیفینیٹلی بہتر سمجھتے ہیں اس چیز کو. اگر میں ایز اے کامن مین بات کروں تو جب کوئی بھی آپ کی فیلنگز ہیں وہ دب جاتی ہیں، جی انگلش میں اس کے لیے ہم ورڈ ایک یوز کرتے ہیں سپریشن. ٹھیک ہے، کہ جب آپ کی وہ فیلنگز، خاص کر وہ فیلنگز جو آپ کو تنگ کرتی ہیں، یعنی کہ اگر آپ انتہائی خوش ہیں اور آپ وہ خوشی کا اظہار کسی دوسرے سے نہیں کرتے تو پھر بھی آپ کو ذہنی طور پر ایک کوفت ہوتی ہے. ٹھیک، مطلب آپ کو اس خوشی کا وہ والا احساس ہی نہیں ہوتا جب آپ کسی دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کرتے ہیں، جیسے کہ اکثر ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے. تو اسی طرح اگر آپ کی وہ فیلنگز جو ہیں وہ میلانکولک ہیں یا سیڈنس کی فیلنگز ہیں، تو اگر آپ وہ بھی شیئر نہیں کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کے اندر وہ جو فیلنگز ہیں بار بار دب جاتی ہیں، سپریشن ہو جاتی ہے فیلنگز کی. اور سپریشن کی وجہ سے انسان جو ہے وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. واہ. جیسا اکثر آپ نے دیکھا کہ لوگ ہیں ان کے کلوز ونس کی جو ہے ڈیتھ ہوتی ہے تو وہ لوگ رو نہیں پاتے ہیں بندے. اچھا. تو رو نہ پانے کی وجہ سے بھی وہ بندہ بالکل خاموش ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ ایسے جیسے سائلنٹ ہے، ساکن ہے. مطلب آپ اس کو بلا برداشت کر ایگزیکٹلی ہم برداشت کر رہے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ برداشت کر رہا ہے، لیکن اصل میں برداشت نہیں ہے، وہ سپریشن ہے. اور اس سپریشن کی وجہ سے پھر آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. مطلب میرے ایک 2 عزیز ہیں، ان کے ساتھ بالکل ایسا ہوا بھی ہے. ان کے فادر کی ڈیتھ ہوئی اور وہ سڈن انہیں نیوز ملی اینڈ ہی گاٹ سائلنٹ فار راؤنڈ اباؤٹ 12 آورس. 12 گھنٹوں کے لیے وہ بندہ خاموش ہے. اور ہم چاہ رہے ہیں کہ یار یہ رو لے تاکہ ایکسپریس کر لے، لیکن وہ 12 گھنٹے کے بعد جب رونا شروع کیا تو وہ 2 گھنٹے بے ساختہ روتا رہا. یعنی وہ آپ ایکسپریشن تھا نا، سپریشن کی وجہ سے ڈپریشن ہوا، اور ڈپریشن جب دوبارہ سے ایکسپریشن میں آیا تو وہ اگین دیٹ واز کنزیکٹیو. تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں کوئی فیلنگز ہیں یا مائنڈ میں کوئی فیلنگز ہیں تو وہ پیج پہ لکھیں. شاعر یہی کرتے ہیں نا، قلم کے ذریعے انہوں نے پیج پہ اتار دی. ایک پینٹر ہے، اس نے پینٹنگ کے ذریعے جو ہے نا وہ پیج پہ اتار دی. جیسے ایک بڑا فیمس پینٹر ہے لیونارڈو ونچی، آپ نے نام سنا ہوگا، بلکہ سب لوگوں نے، ہمارے انگلش کے بچوں نے جو ہے نا وہ نام پڑھا بھی ہوگا. ٹھیک ہے، تو وہ اب فیمس پینٹنگ جو ہے وہ مونالیزا والی اس نے بنائی. اور اس کے بارے میں بڑی مشہور بات بھی ہے کہ وہ اتنا فیمس پینٹر تھا کہ وہ دونوں ہاتھوں سے ایک جیسی پینٹنگ یا دونوں ہاتھوں سے ایک جیسا لکھ لیتا تھا. تو یہ وہ کیا ہے، یہ بھی ایک آرٹ ہے. ٹھیک ہے. تو جس طرح میں نے لٹریچر کے بارے میں بتایا کہ یہ آرٹ ہے، پینٹنگ بھی ایک آرٹ ہے. آپ کچھ لکھ رہے ہیں وہ آرٹ ہے، کیلیگرافی آرٹ ہے، یہ ایبسٹریکٹ پینٹنگ ہے. ایگزیکٹلی، بالکل یہ ساری چیزیں آرٹ ہیں. ایون دین آپ کامیڈی، یہ جو آپ کہتے ہیں فلاں بندہ بڑا حاضر جواب، حاضر دماغ ہے، سینس آف ہیومر، یہ بھی ایک آرٹ ہے. اس کے علاوہ ہماری جو لوکل یہ سانگز ہیں، جی بالکل، جو یہ ٹپے اور مائیے اینڈ دیٹ کائنڈ آف، وہ بھی آپ کے پاس ایک آرٹ ہے. یعنی ایبرپٹلی ان کے ذہن میں آپ نے انہیں نام دیا، انہوں نے فوراً سے آپ کا ایک بنا لیا. تو یہ بھی ایک آرٹ ہے، یہ بھی ایک فن ہے. کیا بات ہے. تو وہ بھی ایکسپریشن ہی ہے. زبردست. یعنی لب لباب یہ ہے کہ کسی نہ کسی سے بہرحال شیئر کرنا ضروری ہے. تقریب کچھ تو بہر ملاقات چاہیے. میں نے آپ کی شخصیت سے بہت سارے پہلو ہم نے خود سیکھے بھی ہیں. اچھا، آپ خود شاعری کرتے بھی ہیں یا صرف اچھا انتخاب کرتے ہیں؟ نہیں، میں خود شاعری سیریسلی نہیں کرتا. بس لوگوں کی چیز جو ہے کوئی لکھی ہوئی اچھی لگ جائے. یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے کہ اتنے ڈھیر سارے خزانے میں سے اپنے کام کی چیزیں نکالنا اور پھر وہ معیاری چیزیں نکالنا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. چونکہ اب ہر جگہ پر آپ کو چیزیں میسر ہے. اب پورا ریختہ جو ہے ہمارے موبائل میں انگلش لٹریچر پڑھنا ہے تو وہ ساری جناب ہمارے ہاتھ پہ. اب اتنے بحر میں سے، اتنے بڑے سمندر میں سے کام کی چیز کو نکالنا، پھر اس کو لوگوں کے مزاج کے مطابق ڈھالنا، پھر اس کو ایک اچھے ایکسنٹ کے ساتھ اس کو ادا کرنا، یہ بھی آپ کا ایک فن ہے. میں نے دیکھا اور میں نے نوٹس کیا ماشاءاللہ. وائس اوور آرٹسٹ بالفرض اگر آپ ہوتے، آپ ٹیچر نہ بھی ہوتے تو آپ سر بہت پیسہ کماتے اس فیلڈ سے. تو ابھی ماشاءاللہ آپ پڑھتے بہت اچھا ہیں.
تھینک یو. تو میں چونکہ ابھی ہمارے پاس وقت بھی الحمدللہ ابھی آدھا وقت ہوا ہے, اب یہ ہمارے پاس وقت بہت ہے. جی جی تو آپ نے ضرور کچھ نہ کچھ جی چیزیں جو ہے وہ نکالی ہوں گی. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اب چونکہ ہماری وہ گفتگو جو ہے پہلے ہم وہ کچھ شاعری سن لیں, اس کے بعد پھر آپ سے گفتگو کریں گے اور آخر پہ پھر کچھ نہ کچھ سنیں گے, تاکہ وہ ٹیسٹ جو ہے نا وہ برقرار رہے اور ذائقے مختلف فلیورز جو ہیں وہ اس میں آتے رہیں. تو ابھی کیا سنانا چاہیں گے؟ ابھی ایک نا ایک چھوٹی سی نہیں, میں بلکہ لمبی سی آپ لمبی سنائیں جتنے. ایک نظم ہے عمران افروز کی, سسی. سسی. تو چونکہ میں نے جو سٹارٹ میں آپ لوگوں کو بتایا کہ وہ لٹریچر یا ادب, مطلب اگر کوئی بچہ, کوئی اسٹوڈنٹ, کوئی پرسن جو ہے ادب میں انٹرسٹ رکھتا ہے یا اس کا ادب میں انٹرسٹ ہے, جی, آل دو یہ متھ ہے یا سسی پنو والی داستان سب نے سنی ہوئی ہے. تو یہاں پہ نا سٹارٹ میں اس طرح سے کروں گا, سٹوری سب نے سنی ہوئی آدم جامزاد والی یا پنل والی, یا اس میں ایک نک نیم اس نے یوز کیا ہے پنل. ٹھیک ہے, یعنی اس کا جو ایگزیکٹلی جو اس کا نک نیم تھا یا جو بھی اس کا تھا, تو یہ بیسیکلی سٹوری ہے اس کی ڈیتھ کے بعد کی. اس کی جب ڈیتھ ہوتی ہے تو پنل کو یا پنو کو یاد آتا ہے کہ میں تو ایک کو چھوڑ کے آ گیا تھا, تو وہ واپس اس کی قبر پہ آتا ہے اور وہ بیسیکلی اب اس کو نا جگانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جاگو اور مجھے نا معاف کرو, میں معافی چاہتا ہوں تم سے, تو مجھے جو ہے نا وہ معاف کرو. سر یہ جتنے بھی ہمارے قصے یہاں مشہور ہیں پنجاب کے, ہیر رانجھا ہو گیا, سسی پنو ہو گیا, اور بھی ہیں, تو ان سب میں سے مرزا صاحبہ مجھے جو اٹریکٹ کرتا ہے اور جو اپیل کرتا ہے نا, جو دل کے بہت قریب ہے, وہ یہ سسی پنو. بہت خوبصورت. چلیں جی. تو عمران افروز نے بڑی خوبصورت انداز میں لکھی ہے جی. وہ اب بار بار اسے نا وہ قبر ہلا کے تو بار بار کہہ رہا ہے کہ واپس آؤ اور مجھے معاف کرو, میرے سے بڑی غلطی ہو گئی. تو آگے سے جو جواب قبر کے اندر سے آیا میں آپ کو وہ سنانے لگا ہوں. یہ بیسیکلی اس کی فیلنگز ہیں, ایموشنز اور فیلنگز. ٹھیک ہے, پھر جس انداز سے انہوں نے لکھا ہے کمال کر دیا. وہ کہتی ہے جی, پنل اب لوٹنا کیسا, پنل اب لوٹنا کیسا, محبت خان وادے کے حرم میں گڑ گئی اب تو, میرے ہر خواب پہ مٹی کی چادر چڑھ گئی اب تو, میرے اشوے میرے غمزے ادائیں مر گئیں اب تو, دعائیں مر گئیں اب تو, وفائیں مر گئیں. پھر کہتی ہے جی, پنل صحرا گوائی ہے, یہ سسی کہہ رہی ہے, پنل صحرا گوائی ہے, یہ سانسوں کی تنابوں پہ تنا خیمہ گوائی ہے, ہتھیلی کی دراڑوں میں چھپے آنسو گوائی ہیں, کھنکتی ریت پہ الجھے اٹے گیسو گوائی ہیں کہ میں نے انتہا سے انتہا تک بس تم کو مانگا ہے. شہر بمبور کے خستہ محلوں کے فقیروں سے, کہاں سے مانگا ہے, شہر بمبور کے خستہ محلوں کے فقیروں سے, سڑک پر بچھ گئے ہر دم دعا کرتے غریبوں سے, یتیموں سے, ضعیفوں سے, دلوں کے بادشاہوں سے, نیازوں میں, دعاؤں میں, صداؤں میں پکارا ہے, اماوس رات میں اٹھ کر خلاؤں میں پکارا ہے. پھر کہتی ہے جی, پنل تم کیوں نہیں آئے, پرانی خانقاہوں میں, شہر کے آستانوں پر, مزاروں مسجدوں مندروں میں دیکھ لو جا کر, کہیں تعویذ لٹکے ہیں, کہیں دھاگے بندھے ہوں گے, کہیں دیوار پر کچھ خون کے چھینٹے پڑے ہوں گے. پنل منظر دہائی ہے, یہ سب اس کی گواہی ہے کہ میں نے بے نشانی تک نشان سے تم کو مانگا ہے. اگلی لائنز میری فیوریٹ ہے, بڑی خوبصورت. کہتی ہے, تمہارے کیچ کے رستے پہ میں ہر شام رکتی تھی, تمہارے کیچ کے رستے پہ میں ہر شام رکتی تھی, ہر ایک راہ رو کے پیروں کو پکڑ کر التجا کرتی کہ میرا خان لوٹا دو, میرا ایمان لوٹا دو. کوئی ہنستا, کوئی روتا, کوئی سکہ بڑھا دیتا, کوئی تمہارے رستے کی مسافت کا پتہ دیتا. بڑی خوبصورت لائن. کہتی ہے, وہ سارے لوگ جھوٹے تھے, مان لیا, وہ سارے لوگ جھوٹے تھے, سبھی پیمان کچے تھے, پنل تم ایک سچے تھے, پنل تم کیوں نہیں آئے. پھر کہتا ہے جی, پنل بمبور کی گلیاں, وہ کچی اینٹ کی نلیاں, جنہوں نے خادماؤں کا کبھی چہرہ نہیں دیکھا, انہوں نے, ہاں ملکہ تھی نا, جنہوں نے خادماؤں کا, وہاں پہ جو نوکرانیاں تھیں وہ بھی باہر نہیں نکلتی تھی اس شہر میں. پنل بمبور کی گلیاں, وہ کچی اینٹ کی نلیاں, جنہوں نے خادماؤں کا کبھی چہرہ نہیں دیکھا, انہوں نے ایک شہزادی کا نوحہ سن لیا آخر, دھڑک جاتی ہیں وہ ایسے اماوس رات میں جیسے کسی خوابوں میں لپٹی ماں کا بچہ جاگ جاتا ہے. وہ سرگوشی میں کہتی ہیں کہ دیکھو, بھوک سے اونچا بھی کوئی روگ ہے دل کا, سنا کرتے تھے یہ کام ہے بس پیر کامل کا, کہ وہ الفت کو مٹی سے بڑا اعجاز کر ڈالے, یہ کس گندی نے افشاں زندگی کے راز کر ڈالے. پنل میں گندی مندی, میں ہو گئی یار کی بندی, سو میری ذات سے پاکیزگی کا کھوجنا کیسا, پنل اب لوٹنا کیسا.
اس نے واسطہ دیا نا خدا کا کہ خدا کے واسطے اٹھو. کہتی ہے خدا کے واسطے مت دو, خدا کے واسطے مت دو, خدا کے پاس بیٹھی ہوں, رہینے خانہ کرب و بلا کے پاس بیٹھی ہوں. فلک ایک آئینہ خانہ جہاں سے روشنی جیسے دعائیں لوٹ آتی ہیں, زمین سنگ لاخ ویرانہ جہاں پر جانے والے لوٹ کر نہیں آتے لیکن صدائیں لوٹ آتی ہیں. پھر کہتی ہے جی پنل تم آدمی نکلے, بڑی جو ہے نا وہ توجہ کے قابل بات ہے. پنل تم آدمی نکلے, کسی ہوا کی سونی کوک سے دوجا جنم لے کر بھی تم آدمی نکلے. میں آدم جام زادی تھی, میں شہر آرزو کی حسرت ناکام زادی تھی, مگر پھر بھی پنل تم سے تمہارے دیدہ غم سے میری چاہت نے جس انداز سے نظر کرم مانگا, بتاؤ اس طرح اتنی ریاضت کون کرتا ہے, بتاؤ خاک سے اتنی محبت کون کرتا ہے. پھر کہتی ہے جی تمہارے ہر طرف میں تھی, میری آواز رقصاں تھی, میری یہ ذات رقصاں تھی, کہ جیسے پھر طواف زندگی کو زندگی نکلے, کہ جیسے گھوم کر ہر چاک سے کوزہ گری نکلے, مگر تم آدمی نکلے, مگر تم آدمی نکلے. پنل واپس چلے جاؤ, کہاں اصلاح مکہ نگری میں ماتم کرنے آئے ہو. پنل واپس چلے جاؤ, کہاں اصلاح مکہ نگری میں ماتم کرنے آئے ہو. تمہارے اشک اور نوحے یہاں کچھ کر نہیں سکتے, انہیں کہنا جو کہتے تھے فسانے مر نہیں سکتے, انہیں کہنا وہ سسی جو آدم جام زادی تھی, جسے دل نے صدا دی تھی جو اشکوں کی منادی تھی, وہ سسی ہجر کی رسی پہ لٹکی مر گئی کب سے, طلاقیں لے کے پردیسی سہاگن گھر گئی کب سے, یہاں کوئی نہیں رہتا سوائے ریگ بسمل کے, سوائے ریگ بسمل کے. واہ بھائی کیا کہنے. مکرم سامعین و ناظرین, آپ سن رہے تھے پروفیسر رضوان صاحب سے معروف نظم سسی. یہ ایسا قصہ ہے کہ ہمیشہ ہمارے دلوں کے بہت قریب رہا. جیسے سر یہ کہہ رہے تھے نا کہ جو لٹریچر ہے وہ ریفلیکشن آف سوسائٹی ہے. بالکل. تو اب یہ دیکھیے کہ اس نظم کو سن کے کتنے ہی لوگ ہوں گے جن کو اپنی محبتیں یاد آئی ہوں گی. بالکل ایسا ہی, جن کو اپنے قصے یاد, یار یہ کہیں ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو چکا ہے, یا ہم کسی کو چھوڑ چکے ہیں یا کوئی ہمیں چھوڑ چکا ہے. ٹھیک ہے, تو اب ظاہر ہے واپسی کا, چونکہ یہ ایسا رستہ ہے محبت کا کہ کہتے ہیں کہ کب نکلتا ہے کوئی دل میں اتر جانے کے بعد. واہ واہ. کب نکلتا ہے کوئی دل میں اتر جانے کے بعد, اس گلی کی دوسری جانب کوئی رستہ نہیں. ٹھیک ہے, بے شک. مکرم سامعین و ناظرین, آپ پروگرام رنگ و آہنگ دیکھ رہے ہیں. تو اس میں آج لنگوسٹک پر اور لٹریچر پر ہم گفتگو کر رہے تھے, تو سر نے اپنا انتخاب سنایا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک انسان پر اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہوتا ہے کہ وہ اس کو ایسے جذبات عطا کرے, ایسے احساسات عطا کرے جو اس کو دوسروں سے ممتاز کریں. اور وہ جذبات اور احساسات کیا ہیں؟ وہ درد دل ہے, وہ سوز ہے, وہ ہجر ہے, وہ فراق ہے, وہ وصل کی خواہش یا آرزو ہے. اور ایسی خواہش یا آرزو ہے جس کا پورا ہونا ممکن ہی نہ ہو, لیکن پھر بھی وہ کسی نہ کسی کے انتظار میں ہو. اور وہ انتظار انسان کو ایسے کومل کر دیتا ہے, ایسے کندن کر دیتا ہے, ایسے رام کر دیتا ہے کہ وہ آدمی ایسے جیسے کچھ پگھلا ہوا ایک مادہ, نرم سا ایک انسان اس کے اندر سے وہ نکلتا ہے. اپنے اس خول کو, انا کو, غرور کو, تکبر کو توڑ کے اس کے اندر سے جو ایک اصلی انسان نکالتی ہے وہ محبت نکالا کرتی ہے, بڑے بڑوں کے وٹ نکال دیتی ہے. اور ایک علامہ کہتے ہیں کہ اقبال تیرے عشق نے سب بل دیے نکال, مدت سے آرزو تھی کہ سیدھا کرے کوئی. کیا بات. تو یہ بل سارے بل شل اس سے نکل جاتے ہیں. ایک ادیب کے لیے یا شاعر کے لیے کیا محبت بھی ضروری ہے؟ محبت اس کی تخلیق میں, اس کی کریٹیوٹی میں کیا کردار ادا کرتی ہے؟ محبت جو ہے وہ ڈیفینیٹلی, جیسا میں نے پہلے بات کی ہے کہ جو لٹریچر ہے, جو ادب ہے, وہ نام ہی محبت کے اظہار کا ہے. ٹھیک ہے, فیلنگز, ایموشنز کے اظہار کا جو ہے نا وہ نام لٹریچر ہے. تو اس کے لیے محبت ڈیفینیٹلی وہ بہت ضروری ایلیمنٹ ہے, بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری سب سے بڑی خوبصورت بات کہ وہ ایک بڑی جو ایلیا کا شعر بھی ہے شاید, کہ جو اس حوالے سے ہے کہ کربلا والی بات, جی جی, قربانی والی, کہ عشق تو ساری مانگتا ہے میاں, اس پہ بھی کربلا کا سایہ ہے. واہ واہ. تو محبت کے لیے آپ کو سیکریفائس کا تھیم بہت ضروری ہے. تو سیکریفائس کا تھیم پورٹری کرنے کے لیے سب سے خوبصورت جو ہے آپ کے پاس وہ تھیم آف لو ہی ہے, اسٹوری آف لو ہے. اور میرے خیال سے جو میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو ہر چیز اس نے پیئر کس فارم میں, بائنری اپوزیشنز ہیں. ٹھیک ہے, دن ہے تو رات ہے, سورج ہے تو چاند ہے, یا فار ایگزامپل
تاریکی اندھیرا سارا کچھ ریلیشن شپ ہے ان چیزوں میں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ساری چیزیں پیئرس کی فارم میں بنا کے ہمیں لیسن یہ دیا ہے کہ بھائی آپ کی جو زندگی ہے یہ جو ہے نا وہ نشیب و فراز کا دوسرا. جی اگر اس میں آپ لگاتار خوش ہیں تو پھر آپ انجوائے نہیں کر رہے, آپ ایک پریشانی سے گزرتے ہیں. بالکل بالکل, کہیں نہ کہیں کچھ اب نارملٹی ہے. ایگزیکٹلی. تو وہ بات جو جہاں تک محبت کی آتی ہے تو اس میں بھی آپ 24 گھنٹے وہ نہیں ہے کہ یو آر سکسیزفل. آپ کو کوئی وہ جو ہے دھکا لگتا ہے یا دھچکا لگتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ اچانک سنبھل جاتے ہیں یا آپ کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسا کہ بچے کے مائنڈ میں یہ چیز چل رہی ہوتی ہے کہ میں نے امتحان کے لیے پریپیئر نہ کیا تو میں ہو سکتا ہے فیل ہو جاؤں. ٹھیک ہے, تو وہ اب دیکھو ایک سیمیسٹر پورے کا جو اس نے 4 ماہ کے اندر جو اس نے پڑھنا تھا وہ اس نے ایک رات میں پڑھا اور اس نے پیپر میں اپیئر ہوا. بٹ ہی واز کانفیڈنٹ, ہی واز اس کے مائنڈ میں یہ چیز چل رہی تھی کہ یار میں نے ٹھیک کیا, میں نے پڑھ لیا, ایٹ لیسٹ پڑھا ہے تو اس کی وہ اس چیز سے جو ہے نا وہ جان چھوٹی ہے یا اس نے کچھ چیز سکسیزفل ہوا ہے اس حوالے سے. تو اپس اینڈ ڈاؤنز جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں, اور یہ محبت کے تھرو آپ یہ سب سے بڑا تھیم کنوے آپ یہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے آزمائش کی گھڑی بنائی ہے. بھائی آپ اگر خوش ہیں تو اگلے لمحے تیار رہیں کہ یو مائٹ بی سیڈ, یو مائٹ بی میلانکلک, اینڈ اف یو آر ناٹ ہیپی ناؤ تو یو شوڈ بی ریڈی دیٹ ان دا ویری نیکسٹ مومنٹ یو مائٹ بی ہیپی. تو یہ بڑی خوبصورت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک لیسن ہے ہمارے لیے. یہ سٹوری یا داستانیں یا سسی پونو یہ اس طرح کی چیزیں ہم سن کے ہم ان چیزوں سے یہ سبق حاصل کریں بھائی کہ ہم ہماری زندگی میں اگر مشکلات آتی ہیں, وہ شیخ سعدی کا قول ہے نا, میں رو رہا تھا میرے پاؤں میں جوتے نہیں تھے, میں نے شخص کو دیکھا اور میں خاموش ہو گیا کہ اس کے پاؤں نہیں تھے. واہ واہ واہ. یعنی آپ دوسروں کو دیکھ کے اس چیز سے سبق سیکھیں کہ بھائی ہماری جو الٹیمیٹ لو ہے ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے, لیکن اس میں پھر یہ اس طرح کے دنیاوی جو آپ کے لیکن اس میں حقیقی اور مجازی کا بہرحال فرق پایا جاتا ہے. اور تصوف میں یہی ہے کہ جو عشق مجازی ہے وہی سیڑھی ہے عشق حقیقی کی جانب لے کے جاتی ہے. ایگزیکٹلی, وہ لیڈ کرتا ہے آپ کو ٹورڈز گاڈ. آپ کو احساس ہوتا ہے اس چیز کا نا کہ یہ دنیاوی سہارے, وہ ایک خوبصورت لائن بھی میرے مائنڈ میں آ گئی ہے کہ سارے استقامت چھین لیتے ہیں. واہ واہ, بڑی خوبصورت لائن. سہارے آدمی سے اپاہج اور بھی کر دیں گی یہ بیساکھیاں. ایگزیکٹلی, مولوی اسلم دشیر. ہاں جی, اپاہج اور بھی کر دیں گی یہ بیساکھیاں تجھ کو سہارے آدمی سے استقامت چھین لیتے. واہ واہ, بڑی خوبصورت بات. سر یہ بتائیے کہ زمانہ طالب علمی میں آپ کا رجحان لٹریچر کی جانب تھا یا لنگوسٹک کی جانب تھا یا کسی اور جانب تھا؟ اپنی خوشی سے آپ انگلش لٹریچر کی طرف آئے؟ نہیں, اگر ذاتی طور پر میں بتاؤں تو میرا بیسیکلی انٹرسٹ تھا فزکس میں. ٹھیک, اچھا, فزکس دن اور رات جتنا فرق ہے. بالکل ایگزیکٹلی, فزکس کہاں لٹریچر. فزکس میں انٹرسٹ اس طرح سے تھا کہ انٹرمیڈیٹ بھی میرا چونکہ الحمدللہ یونیورسٹی آف سرگودا سے ہی ہے. اچھا, اور ہمارا جو ہے نا وہ لاسٹ پہ ہی تھا, اس کے بعد شفٹ ہو گیا جو انٹرمیڈیٹ ڈپارٹمنٹ ہے یہاں سے. تو اس ٹائم میرا جو ذاتی طور پر انٹرسٹ وہ فزکس میں تھا. لیکن چونکہ کسی وجہ سے فزکس میں نام نہیں آیا یا پھر میں لیٹ ہو گیا تو مجھے ایک بڑے اچھے دوست ہیں میرے, انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ انگلش کے اندر اپلائی کریں. تو بڑا اچھا ہو گیا آپ کا فزکس میں نام نہیں آیا. ہم انگلش سے بہت دور ہو جاتے ہیں, ہمیں انگلش کے قریب آپ نے کیا, یہ سارا کریڈٹ بہرحال میں آنر کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ. تھینک یو. تو وہ خیر پھر انگلش میں ایڈمیشن ہوا, سیدھی سی بات ہے پہلا ہفتہ تو چیزیں ایسے سر کے اوپر سے ہی نا. ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھیں آپ ایک گاؤں سے اٹھ کے آئے ہیں تو آپ کے لیے بڑا, پھر آپ انگلش میڈیم بھی نہیں پڑھے, آپ اردو میڈیم, بلکہ میں تو پنجابی میڈیم کہوں گا کہ پنجابی میڈیم آپ نے پرائمری اور مڈل جو ہے پنجابی میڈیم, ایگزیکٹلی جو اسکول ہوتے ہیں. بالکل ایگزیکٹلی اسی طرح کی. تو وہ اب انگلش بڑا مشکل تھا میرے لیے ہضم کرنا, ظاہر سی بات ہے. لیکن پھر اچھے دوست کہتے ہیں دعا کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ ہر کسی کو دے. اچھے کلاس فیلو اور اچھے دوست, یہ دونوں بڑی نعمت ہوتے ہیں. بڑی بات. تو وہ دوست ہے خیر مل گیا, مطلب اس سے میں مل گیا, مجھے وہ مل گیا. تو بڑا اچھا الحمدللہ ہمارا انٹریکشن ہوا, اور اس وجہ سے پھر ہم نے پڑھنا شروع کیا. تو 3rd سیمسٹر تک بارکیف جا کے ہمارا الحمدللہ اتنا ایک وہ انٹرسٹ ڈیولپ ہو چکا تھا کہ ذوق ڈیولپ ہوا نا, شوق ڈیولپ ہوا کہ یار ایک چیز کرنی جو ہے تو کل کیا آج کریں. تو اس وجہ سے پھر اس طرح کر کے میں نے شروع کیا پڑھنا. تو خیر الحمدللہ چونکہ 5ویں سیمسٹر میں جا کے آپ کی اسپیشلائزیشن سٹارٹ ہوتی ہے, پہلے 3 سیمسٹر 4 میں آپ کے مائنر بھی چل رہے ہوتے ہیں 1-2 کورسز. تو خیر جو ہے نا ڈیولپ ہوا انٹرسٹ. پہلے میرا لنگوسٹکس میں انٹرسٹ ڈیولپ ہوا چونکہ میرا ایم فل بھی لنگوسٹکس کے اندر ہی ہے. لیکن الحمدللہ اب کافی عرصے سے میں چونکہ لٹریچر کے سبجیکٹ بھی پڑھا چکا ہوں تو اب دونوں کے اندر میرا انٹرسٹ ہے الحمدللہ. ٹھیک. آپ کو ناول زیادہ پسند ہے یا شارٹ سٹوری؟ مجھے ناول بھی ٹھیک ہے, لیکن مجھے اگر جانراز آف لٹریچر کی بات کریں تو بیسک آپ کے پاس 3 جانراز ہیں. جیسا کہ پوئٹری ہے, پوئٹری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اٹ از لینگویج آف گاڈ. بڑی مطلب سب سے پرانا جو جانرا ہے نا لینگویجز میں, لٹریچر میں سوری, وہ پوئٹری ہے. ٹھیک ہے. پھر سیکنڈ آپ کے پاس آتا ہے جی ڈرامہ,
ٹھیک ہے. ڈرامہ کے بعد پھر تیسرا آپ کے پاس آ جاتا ہے جی پروز ورژن. پروز میں آگے فردر ڈویژن ہے جی فکشن ہے اور نان فکشن ہے. فکشن کے اندر فردر آپ کے پاس ناولز آ جاتے ہیں, شارٹ سٹوریز آ جاتی ہیں. تو مجھے جو ذاتی طور پر ژانرا پسند ہے لٹریچر کا وہ ہے ڈرامہ. اچھا. ہاں, آئی لو ڈرامہ. جو پلیز ہوتے ہیں وہ جو اسکرپٹس ہیں یا ریٹن فارم میں جو پلیز آتے ہیں وہ مجھے زیادہ پسند ہے, چونکہ اس میں سب سے خوبصورت بات ہے ڈائلاگس. ڈرامہ کے اندر ڈائلاگس ہوتے ہیں اور ڈائلاگس ہی جو ہیں وہ آئی پرسنلی مجھے اٹریکٹ کرتے ہیں. ڈائلاگس مجھے پسند ہے زیادہ. ناول میں چونکہ وہ پوائنٹ آف ویو آ جاتا ہے, پھر نریشن آ جاتی ہے, لوگ نریٹ کر رہا ہوتا ہے آتھر یا رائٹر, تو وہ ناول یا شارٹ سٹوری کی بجائے جو ہے وہ مجھے زیادہ پسند جانراز میں ڈرامہ ہے. پھر پوئٹری بھی ڈیفینیٹلی ہے, مطلب پوئٹری ہے, ڈرامہ, یہ دو جو جانراز ہیں یہ مجھے زیادہ پسند. واہ واہ. ٹاٹری اور شیڈو ان دا روز گارڈن بہرحال وہ مجھے نہیں بھولے گا جس طرح آپ نے پڑھا ہے. شیڈو ان دا روز گارڈن جو ہے سر ایک ایسا ایبسٹریکٹ ہے اس میں کہ آدمی جو آخر پر جا کر وہ چونک اٹھتا ہے کہ وہ جس کا وہ سایہ سمجھ رہی ہے وہ تو در حقیقت ہے. بالکل. تو سر ایسا کیا عام آدمی کے ساتھ بھی ایسا زندگی میں ایسے واقعات ہو جاتے ہیں یا جسٹ یہ چیزیں بس فکشن میں ہی پائی جاتی ہیں؟ نہیں, یہ چیز ڈیفینیٹلی آپ کے مائنڈ میں نا بار بار وہ, جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہم چیزیں سوچتے رہتے ہیں. مطلب ایک ایونٹ ہمارے ساتھ گزرا تو آپ نے بھی اکثر نوٹس کیا ہوگا کہ ہمیں کسی ایک جگہ سے گزرتے ہیں, کسی انسان کو دیکھتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں کوشچن آتا ہے کہ یار میں نے اس بندے کو کہیں دیکھا ہے, یہ کہیں میرے ساتھ پہلے ہو چکا ہے. ڈیفینیٹلی ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ اکثر اوقات ہمارے ساتھ بعض اوقات اس کے بعد والے بھی ایک دو منظر مائنڈ میں آ جاتے ہیں. بالکل آگے یہ بھی ہوا تھا. بالکل ایسے ہی. تو وہ ریئل لائف میں بھی جو شیڈو ان دا روز گارڈن کے اندر اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ڈیفینیٹلی ریئل لائف میں بھی ہوتا ہے. یعنی آپ پریزنٹلی 2024 کے اندر رہے ہیں لیکن آپ کا دماغ سٹل وہ 2017 میں یا 16 میں کوئی ایسا ایونٹ ہوا تھا, اس ایونٹ کی وجہ سے آپ کا جو دماغ ہے سٹل ادھر سٹک ہے. ٹھیک ہے, یعنی وہ اکثر اوقات ہمارے ساتھ ریئل لائف کے اندر ہو جاتا ہے. تو یہ چیز آپ کو بار بار جو انٹریکشن ہوتا رہے پھر آپ کو چیزیں ڈیفینیٹلی یاد رہتی ہیں, لیکن کوئی ایک ایسا ایونٹ, کوئی واقعہ ایسا ہوتا ہے جو آپ کو ہمیشہ فار دی لانگ جسے بلا نہیں پاتے ہیں. بالکل ایسی ہے. چلیں بہرحال ہمارے پاس اب وقت بہت کم ہے, اب میرا تو نہیں دل کر رہا کہ ہم اس گفتگو کو روکیں. ہزاروں خواہشیں ایسی, بہرحال ہزاروں سوال ایسے کہ ہر سوال پہ جو ہے وہ دم نکلتا ہے. تو 7 سٹیجز ہم نے آپ سے پڑھی, اس سے پہلے بھی پڑھی تھی, لیکن شاید جس آنکھ سے اس کے بعد ہم نے ان چیزوں کو دیکھا, جتنے ہم کین آبزرور ہوئے ہیں آپ کی اس میتھڈ جو ہے آپ کے پاس, ٹیچنگ میتھڈ ہم جیسے کہتے ہیں, اس کے بعد ہم اس کے اس طرح ڈیپلی ہم نے چیزوں کو دیکھنا شروع کیا. جو سٹیجز ہیں 7 اب اس نے بیان کر دیے بالفرض, اب ان میں وہ تو آ گیا نا سٹیپ بائی سٹیپ. ٹھیک ہے, بچہ ہے, پھر بلکہ سب سے پہلے وہ ایک بالکل بیبی ہے, بالکل انفینٹ بچہ ہے, اور اس کے بعد جناب وہ جوان ہوتا ہے, پھر سولجر ہے, یہ جس طرح کے سٹیپس ہیں. تو ان میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی ایسی سٹیج ہے کہ جس پر انتہائی ذمہ داری سے آدمی کھڑا ہوتا ہے, اور اگر وہ اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتا تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی سٹیج پر وہ اسکپ ہو کے پیچھے چلا جائے یا آگے چلا جائے؟ بالکل. سب سے پہلے تو چونکہ ہمارے ناظرین کو ان سٹیجز کا شاید کچھ کافی سارے بچوں نے پڑھی بہت مشہور ہے نا, اس لیے میں نے تو اس میں پہلی سٹیج ڈیفینیٹلی انفینٹ ہے. ٹھیک ہے, جب بچہ جو ہے وہ نیو بورن بیبی ہے. ہاں جی. سیکنڈ سٹیج آپ کے پاس جو ہے وہی بچہ جب اسکول بوائے بنتا ہے, چائلڈہڈ ہے, اسکول بوائے جب بنتا ہے. پھر تھرڈ سٹیج میں وہی بچہ جو ہے وہ لور بنتا ہے. تو یہاں پہ لور سے مراد فیلنگز اور ایموشنز, اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ فلاں بندہ جوان ہے تو جذباتی آدمی ہے, تو وہ جذبات جو ہے نا وہ والی سٹیج ہے. چوتھی سٹیج میں پھر اسی کو وہ بولتا ہے کہ وہ سولجر ہے. سولجر سے مراد کیا ہے کہ وہ ریپیوٹیبل ہونا چاہتا ہے. ہی وانٹ فیم چاہیے اسے, یہ وہ ریزسٹنس بھی آ جاتی ہے. پھر ایک اور سب سے بڑی چیز کہ اس کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ سیکریفائس کر سکے اپنے, جس طرح ہمارے سولجر اپنے وطن کے لیے کرتے ہیں. پھر نمبر 5 پہ وہ کہتا ہے جی وہی انسان جسٹس بنتا ہے, جج. اب یہاں پہ جج سے مراد ایک پیرنٹ بھی ہے. ضروری تو نہیں کہ سپریم کورٹ, سپریم کورٹ نہیں, ایگزیکٹلی اس نے میٹافوریکلی یہ ورڈ یوز کیا نا. تو جسٹس مطلب مجھے ان سٹیجز میں, پھر اس کے بعد اولڈ مین ہے, پھر لاسٹ پہ سیکنڈ چائلڈہڈ ہے. تو جو 2 سٹیجز مجھے لگتا ہے زیادہ ذمہ واری والی ہیں وہ آپ کی وہ سولجر والی سٹیج, اور اس کے بعد آپ کی جسٹس والی, موسٹ امپورٹنٹ سٹیج. ٹھیک ہے, یعنی آپ کے بالفرض ایز اے پیرنٹ آپ کے 4 بچے ہیں, تو آپ اگر ڈیسیژن نہیں لے پائے ہیں چاروں بچوں کے حوالے سے, تو بچوں کی آپس میں لڑائی, بچوں کی آپ سے لڑائی, آپ کی بچوں سے لڑائی.
تو یہ بڑی رسپانسبلٹی والی اسٹیج ہے. اس سے پہلے اگر ہم آ جائیں وہ سولجر والی اسٹیج پہ تو سم ٹائم ہم ریپوٹیشن یا فیم ارن کرنے کے پیچھے جو ہے یا اس کے چکروں میں ہم بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم بھلا دیتے ہیں رات دن ایک کیا ایگزیکٹلی ہمیں جو کہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ دونوں اسٹیجز جو ہیں بڑی ذمہ داری جو ہے سر. نا. یہ جو سیکنڈ چائلڈ ہوڈ ہے, سیکنڈ چائلڈ ہوڈ تک پہنچتے میرے خیال میں, اس سے پہلے تو آپ پاکستان کے لوگ تو مر جاتے ہیں. ایوریج ریشو یہی ہے. کیا خیال ہے؟ تو صحیح بات ہے آپ کی, ایوریج ریشو یہی ہے. مطلب 50 کے اوپر تو بونس ہے, بونس 45 سے اوپر بونس. ایگزیکٹلی بونس یہ ہے جو حالات چل رہے ہیں ہمارے. مطلب بات آپ کی ٹھیک ہے, فیسلٹیز والی بات بھی کی جائے یا بیماریوں والی بات کی جائے, یا وہ ڈیفینیٹلی اکثر بڑوں سے پوچھیں تو پھر وہ یہی کہتے ہیں کہ بیٹے آپ لوگوں کے تو وہ کھانے نہیں, یعنی اسی اس دور وچ پتر دیسی گھی کھاندے ہوندے سی تے چاہے انہیں ملتا تھا یا نہیں ملتا تھا, جو بھی ہمیں سنا لیتے ہیں. بالکل ہمیں سنا لیتے ہیں. سردیاں نہیں رہی تو بھائی جی سردی کے بعد پتہ چلتا سارے بابے بھی نہیں رہے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. جو بھی چل لوگ ہیں. اب یہ ہے کہ جو آخری ایج زون ہے سیکنڈ چائلڈ ہوڈ, اس کو انجوائے کیے بغیر ہی ایک بندہ مر گیا ہے. تو ہم یہ کہیں کہ وہ جو ہمارا زون ہے, کہ آپ 40 کے بعد ہم اپنے آپ کو سمجھ لیں کہ ہمارا وہ زون سٹارٹ ہو گیا. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اسی پوئم کے سٹارٹ میں بڑی خوبصورت لائن ہے, وہ کہتا ہے کہ somebody enter somebody go. واہ واہ. مطلب جب تک آپ نے اپنا وہ رول پلے نہیں کیا نا اس دنیا کے اندر, آپ اس دنیا سے نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے, مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ ہم 45 کے بعد اپنے آپ کو سمجھ لیں کہ اب وہ رول ہمارا سٹارٹ ہو گیا. بالکل ایسا ہی ہے. ضروری تو نہیں ہے کوئی 70-80 سال کے بعد جا کے سٹارٹ. بالکل ایسا ہی. آپ 40 پلس جب ہو جاتے ہیں, 45 پلس ہیں, تو آپ کو وہ مائنڈ میں رکھنا چاہیے لیول آف میچورٹی جو ہے وہ اتنا انکریز ہو جاتا ہے. بالکل ایسا, یعنی اس نے یہ ساری میٹافوریکلی یوز کی ہیں نا ہمیں یہ چیز سمجھانے کے لیے. بیسیکلی سمجھانا تو وہ یہ چاہ رہا ہے کہ جو یہ دنیا کے اندر آپ کا ٹھکانہ ہے وہ عارضی ہے. وہ 4 دن والی بات کہ آپ صرف 4 دن کے لیے دنیا میں ہیں. مطلب انسان اپنے اندر وہ ایک اکڑ پیدا کر رہا ہے یا پراؤڈ فیل کرتا ہے, تو بیسیکلی ہمیں نہیں وہ چیز کرنی. میں لیسن تو بیسیکلی وہ یہاں پہ یہ دے رہا ہے ولیم شیکسپیئر آل دا ورلڈ از اسٹیج کے اندر, کہ جو تھیم آف ٹیمپریرینس ہے یا ایک تھیم آف پرماننٹ ہے وہ ہونا چاہیے. دنیا فانی ہے یا چیزیں ختم ہو جاتی ہیں, یہ ہمیں مائنڈ میں رکھنا چاہیے. واہ, مین از مورٹل. ایگزیکٹلی. تو دنیا تو بہرحال فانی ہے, اور یہ دنیا تا وقتی ٹھکانا ہے, کوئی پرانا ہے. تو بہرحال جو آیا ہے اس نے جانا ہے. تو یہ بھی ایک شاہ حسین فقیر, حضرت شاہ حسین فقیر مائنی میں کنو آکھا, ان کی ایک نظم ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ گاہک ویندا ہی کچھ وٹ لے. گاہک ویندا ہی کچھ وٹ لے. اب صوفی جو ہوتا ہے نا, میں ایک بات کیا کرتا ہوں کہ صوفی میں اور مولوی میں اللہ نے ایک فرق رکھا ہے. صوفی کو اللہ نے یہ اعجاز دیا ہے کہ اس کو اللہ نے اختصار دیا ہے. مولوی کے ہاں طوالت ہے, صوفی کے ہاں اختصار ہے. وہ بھائی صاحب جو پوری اتنی بڑی کتاب لکھ کے یا 2 گھنٹے کا واز کر کے ایک بات سمجھائیں گے نا, صوفی ایک جملے میں بالکل ایگزیکٹلی. اب صوفی نے یہ نہیں کہا کہ بھائی جی زندگی بہت مختصر ہے, وقت جا رہا ہے, یہ کر لیں نیک اعمال کریں. وہ کہنا گاہک ویندا ہی کچھ وٹ, سارے ویلے نو گاہک آکھ, گاہک ویندا ہی کچھ وٹ لے. آیا گاہک مول نہ موڑی, ٹکا 50 گھٹ لے. ٹھیک ہے, تے پیکڑے ہن 4 دہاڑے, پیکڑے ہن 4 دہاڑے, گھر ول جھاتی گھت لے, کہے حسین فقیر نے مانا اے شاہاں دی مت لے. تو وہ اس دنیا کو کہتے ہیں کہ یہ تو مائکہ ہے, بے شک ہے. ٹھیک ہے. ایک اور نظم میں شاہ حسین کہتے ہیں اسا وطنا دنیا آونا, عمر گزاری پیکڑے تے آخر سورے جاونا. تو کہتے ہیں دنیا جو ہے یہ عارضی ہے, یہ آپ کا مائکہ ہے, یہ آپ نے ہمیشہ نہیں رہنا. اور بالفرض آئندہ جو ہے آپ کی جو زندگی ہے, ایٹ دا اینڈ الٹیمیٹلی آپ نے جانا کدھر ہے, وہ اپنے سسرال جانا, اور سسرال کو آخرت کے ساتھ وہ تشبیہ دے رہے ہیں کہ وہاں آپ نے جانا ہے. تو یہ سب کچھ جو ہے یہاں عارضی ہے, یہاں کچھ بھی پرماننٹ نہیں ہے. تو آدمی فانی ہے, آدمی کیا فانی, سارا جہان فانی ہے. ٹھیک ہے. تو جس کے لیے یہ جہان بنایا گیا ہے بنیادی طور پہ انسان ہی ہے نا, جس کے لیے یہ ساری اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں بنائی. جب انسان ہی نہیں رہے گا تو یہاں ان نعمتوں کا تو پھر کوئی تصور ہی نہیں ہے انسان کے علاوہ. تو دونوں چیزیں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں. اور پھر دنیا میں دل ہمارا اس قدر لگ جاتا ہے کہ جانے کا پھر یہاں سے دل نہیں کرتا. اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا جی ایسے زندگی دینے والے سن تیری دنیا سے جی بھر گیا,
یہاں جیتے جی مر گئے، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں. بالکل دونوں بہرحال اپنے اپنے جذبات ہیں نا، کہ کسی کا دل بہت لگ جاتا ہے تو اس کا یہاں سے جانے کا دل نہیں کرتا، اور کسی کا دل یہاں رہنے کا نہیں کرتا. سب کے اپنے اپنے جھنجھٹ ہیں، اپنے اپنے مصائب ہیں، اپنے اپنے آلام ہیں اور اپنے اپنے حادثات ہیں. تو ان کو بہرحال سب نمٹ رہے ہیں ان کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو لٹریچر پڑھنے والا جو آدمی ہے، طارر صاحب نے ایک بہت خوبصورت بات ایک جگہ لکھی. اچھا ایک اور بات بھی ہے سر، جو بندے لٹریچر پڑھتے ہیں ان کو گھومنے پھرنے کا بہت شوق ہوتا ہے، دنیا دیکھنے کا بہت شوق ہوتا ہے، وہ پھر اپنے حجرے میں نہیں رہتے. بالکل ایسا ہی. اچھا دیوسائی ان کا ایک سفر نامہ ہے. جی تو اس سفر نامے میں آخر پہ وہ لکھتے ہیں سب نے مر جانا ہے. جس نے دیوسائی دیکھا ہے اس نے بھی، اور جس نے نہیں دیکھا اس نے بھی. اچھا فرق کیا ہوگا؟ فرق یہ ہوگا مکرم سامعین و ناظرین، فرق یہ ہوگا کہ جس شخص نے دیوسائی دیکھا ہے نا، جب وہ مر رہا ہوگا نا تو مرتے وقت بھی اس کی آنکھوں کے سامنے دیوسائی کی تتلیاں ہوں گی، دیوسائی کے پانیوں کی جلترنگ بج رہی ہوگی اس کے کانوں میں، دیوسائی کے پورے ریچھ ہوں گے اور وسیع میدان ہوگا. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اسے آپ نے دیکھ لیا ہے تو وہ مرتے دم تک آپ اس کو نہیں بھلا سکتے، اتنا امپیکٹ فل ہے. ہاں یعنی اگر آپ مر بھی رہے ہیں نا تو جو آخری چیز آپ کے دماغ میں آئے گی وہ دیوسائی کے پھول ہوں گے اور پانی ہوں گی. ٹھیک ہے. فطرت کا اتنا انسان کے اوپر. اچھا لٹریچر پر اور لنگوسٹک پر ہم نے بات کی ہے، ابھی فطرت کی جانب ہم نہیں آئے. ٹھیک ہے. جو مین ایلیمنٹ ہے تو پھر کسی پروگرام میں بہرحال یہ گوشہ جو ہمارا خالی رہ گیا، جو تشنگی ہماری برقرار اور تھوڑی بہت رہنی بھی چاہیے. ٹھیک ہے. وہ سارا گلاس بھر جائے تو پانی باہر ڈول جاتا ہے. اس لیے انشاءاللہ نیکسٹ کسی پروگرام میں ہم دوبارہ آپ سے وقت لیں گے. آپ کا بہت سارا شکریہ. اس کے ساتھ ہی سامعین و ناظرین ہمارے آج کے اس پروگرام رنگ و آہنگ کا وقت ختم ہو جاتا ہے. دیجیے اپنے میزبان یاسر علی کو اجازت. انشاءاللہ اگلے منگل کو ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.